صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک پورا واقعہ بیان کیا اور بڑا مسکرا کر بیان کیا، اور آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی طبیعت میں ظاہر سوال کرنا بھی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کی کہ حضرت آدم سے تو ذرا میری ملاقات کرائیں، میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے برزخ میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کویسچن کیا، پہلے تو وہ کنورسیشن ہے پوری، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا آپ آدم ہیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کیا تم موسیٰ ہو، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی، یعنی ان کی نسبت بنی اسرائیل سے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا ان شارٹ کہ آپ نے جو اس درخت سے جو بھی کھایا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان دنیا میں آئے، اس کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا، ایگزیکٹ الفاظ نہیں کیونکہ ابھی میرے سامنے حدیث موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حدیث بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی جو ہے ڈھیٹ قوم اور اس طرح کی قوم جنہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، ان سے مجھے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام مسکرائے، اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے تم اپنی کتاب پڑھتے ہو، یعنی جو صحیفے جو بھی کتاب ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے تم پڑھتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا سمجھ لگی ہے تمہیں وہ پڑھ کے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سوچ میں پڑ گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مسکرا کر دیکھ کر کہا آر فادر ون دا ڈیبیٹ، آر فادر ون دا ڈیبیٹ، آر فادر ون دا ڈیبیٹ، 3 بار مسکرا کر کہا کہ ہمارے باپ ڈیبیٹ جیت گئے۔ یعنی انہوں نے بتانا یہ چاہا کہ جب تم اپنی کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ دنیا میں آنا ہمارا مقصود تھا، دنیا میں آنا ہمارا طے تھا، میری وجہ سے یہ سزا نہیں ملی کہ دنیا میں ہم یہاں پر آ چکے ہیں، یہاں پر آنا طے تھا ہمارا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ ہمارا فلسفہ حیات ہے، کرسچنز کا جو بھی ہو، ہمیں دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آئے ہیں، ہم یہاں پنش ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا اللہ کی پنشمنٹ نہیں ہے، دنیا ایک قرار والی جگہ ہے جہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے اصل ٹھکانے کی طرف چل پڑیں گے۔ ریسٹ سے یہاں پر مراد ہے کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، ایک جگہ ہی پڑاؤ نہ ڈالو، یعنی بالکل ہی مسافر جیسے ایک ریلیکس مسافر ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے اور کام کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو تم دنیا سے اتنی محبت نہ کرو کہ اسی کو اپنی اصل جگہ نہ سمجھ لو، تمہاری جو نظر ہے وہ اصل میں آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی شاہین والی سوچ رکھنی ہے تم نے آگے بڑھتے جانا ہے، تم نے بڑا ویژن لے کر چلنا ہے، تم نے پوری دنیا تک میسج پہنچانا ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک سوچ دی امت مسلمہ کو، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ تمہارے اندر جو انرجی ہے اس کو سرف کرو، اچھائی میں سرف کرو، والنٹیئر ورک میں سرف کرو، سوشل ورک میں سرف کرو، کمیونٹی سروس میں سرف کرو۔ اچھی چیزیں بھی تو تم کر سکتے ہو نا، وہ فضول وی لاگز دیکھ کے اور ٹک ٹاک دیکھ کے وہی ویڈیوز تو نہیں بنانی نا، اچھی چیزیں بھی تو بن سکتی ہیں، اچھا میسج بھی تو آگے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی چینج ایجنٹس بن جاؤ اور پھیل جاؤ آگ کی طرح پوری دنیا میں، اور تمہاری وجہ سے دنیا میں ایک امید قائم رہے گی، مسلمان کی وجہ سے۔ یقین کرے جب تک مسلمان ہے اور جب تک وہ مسلمان اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق چل رہا ہے تو پوری دنیا کو امید ہے کہ اچھائی زندہ رہے گی۔ ادروائز یہ سیٹینک فورسز جو ہیں اگر ان کا بس چلے تو یہ ہم سب کو جو ہے وہ کافر بنا دیں اور نیست و نابود کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی پلانس، دے پلان، اللہ ٹو پلانز اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانر، تو اللہ کی بھی پلاننگ ہے۔ تو یہ نوجوان ہی ہیں جس سے امید ہے کہ وہ اٹھیں گے اور وہ کچھ کریں گے۔ تو میں آپ سب کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے، ہم یہاں پر دنیا میں ایک مقصد سے آئے ہیں۔ کرسچنز کا فلسفہ حیات ہے کہ ہم پنشمنٹ کے مطابق آئے ہیں،
اور وہ پنشمنٹ اس اوریجنل سن کی ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا، اور اس کا خمیازہ، اس کا کفارہ خود ہی خدا نے دیا سولی پہ چڑھ کے. اور یہ بہت ہی مزے کا خیز سا ایک عقیدہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو، اس غلط عقیدے کو رد کیا. اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں جی آیہ نمبر 16، And mention in the book the story of Maryam علیہ السلام when she withdrew from her family to a place towards the east. اب انہیں جب یہ ظاہر ہے when she got pregnant تو وہ اپنی فیملی سے withdraw کر گئیں اور ایسٹ کی طرف گئیں. And she took in seclusion from them a screen. Then we sent to her our angel and he represented himself to her as a well proportioned man. تو جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف آئے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں. She said, Indeed, I seek refuge in the most merciful from you, so leave me if you should be fearing of Allah. یہ میں نے کہا کہ پریگننسی کے بعد کی بات ہے، تو اس کو میں کریکٹ کر لوں کہ یہ ابھی پریگننسی نہیں ہوئی، یہ پہلے کی بات ہے. اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہ ایک دم سے ڈر گئیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب ایک مرد داخل ہوا تو نون محرم کو دیکھ کر وہ ایک دم سے ڈر گئیں حیا کی وجہ سے، اور ان کا میں اللہ تعالیٰ سے ریفیوج لیتی ہوں تمہارے حوالے سے. He said, I am only the messenger of your Lord to give you news of a pure boy. غلام زکیہ، ایک پیور، ایک پاک غلام کی، غلام سے یہاں پر مراد ہے بوائے، ایک پاک لڑکے کی بشارت تمہیں دیتا ہوں. He said, How can I have a boy while no man has touched me and I have not been unchaste? کس طرح سے مجھے اولاد ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نے مجھے نہیں چھوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. He said, Thus it will be, your Lord says, it is easy for me and we will make him a sign to the people and a mercy from us and it is a matter already decreed. یہی ہوگا، تمہارا رب کن کا کلمہ کہہ کر کچھ بھی کرتا ہے اور تمہیں وہ بیٹا ہوگا، وہ تمہارے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہوگا لوگوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ معاملہ آلریڈی ڈکری کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. So she conceived him، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کنسیو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اینڈ شی withdrew with him to a remote place. یہ ہے اب وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب وہ ریموٹ پلیس کی طرف گئی ظاہر ہے پریگننسی کے بعد. اینڈ the pains of child birth drove her to the trunk of a palm tree. سوچیں کہ کتنا غم میں ہوں گی وہ کہ ایک تو اتنی بڑی ذمہ داری، پھر کس طرح سے فیس کریں گی لوگوں کو، اور ظاہر ہے کہ پھر چائلڈ برتھ کی بھی پینز ہیں اور اکیلی ہیں. She said, Oh, I wish I had died before this and was in oblivion forgotten. یہ آیا اور یہ پیسیج میں نے انٹینشنلی آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ میں آپ کو اس سارے واقعے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ان کے الفاظ، ان کے سینٹنسز، ان کے جملوں کی بیسس پہ ہم کفر کے فتوے تک لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے وہ جملہ یا وہ الفاظ کس کنڈیشن میں کہیں، کس پین میں کہیں. ہم فوراً ان کو کریکٹ کر دیتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ نہیں تھی. یعنی یہ جو عقیدہ پولیس ہے یہ بھی ایک الگ پولیس ہے جو لوگوں پہ حرام کے فتوے لگائے پھرتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے غلط عقیدے کو کریکٹ نہ کریں، میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بشارت دو اور لوگوں کو ڈراؤ نہیں، لوگوں کو دین سے بھگاؤ نہیں. اب یہ جو حرام پولیس ایک اسپیسیفک مطلب کہ طبیعت کے لوگ ہیں، مزاج کے لوگ ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عقیدے کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور اب وہ ہر ایک کو کریکٹ کرتے پھرتے ہیں بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ ایک انسان کو کس طرح سے دعویٰ کرنا چاہیے، حکمت کیا اپنانی چاہیے، جس کی وجہ سے لوگ بجائے کہ حق کی طرف، ٹروتھ کی طرف آنے کے مزید دور چلے جاتے ہیں دین سے، اور ان کے سامنے دین کی ایک اتنی مشکل اور عجیب و غریب شکل وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ دین سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی دین کی طرف آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. میں یہ بات کس کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے پین میں کہا کہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، اور یا میں اوبلیوین میں ہوتی، میں دور دراز کسی علاقے میں کھو جاتی اور فارگوٹن ہو جاتی. اب یہاں پر نارملی اگر یہ کوئی بندہ کہ کاش میں مر جاؤں، اس سے بہتر تو ہے میں مر جاؤں، تو فوراً جو ہے وہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کی.
ہم فوراً جج کر لیں گے کہ یہ تو ناشکری ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ سینٹینس کوٹ کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کا کہ وہ اتنی پین میں تھیں, وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. جب رب العالمین اس جملے کو ہماری طرف جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو لوگ کتنی پین میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. ہمیں فوراً سے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا لیسن کہ ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے. مسلمان کو بہت کنسیڈریٹ ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً جب کوئی ایسا جملہ سنیں جو ہمیں غلط لگتا ہے, ہم فوراً کریکٹ کر دیتے ہیں اور سب کے سامنے کر دیتے ہیں. اگلے کی عزت نفس بھی ہرٹ ہوتی ہے اور اگلا جو ہے وہ قریب آنے کی بجائے مزید جو ہے اس پہ پکا ہو جاتا ہے. دوسرا, ہم کنسیڈریٹ ہی نہیں ہوتے. ہم جو ہے وہ دوسروں پہ فتوے بھی لگاتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈپریسڈ بندہ ہے جو ذہنی طور پہ معوف ہو چکا ہے اور جو واقعی ہی کلینکل ڈپریشن سے گزر رہا ہے, ہم اس کے پاس بیٹھ کے اسے جو ہے وہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے سامنے بیٹھ کے ہم جو ہے وہ اسے ریگریٹ فیل کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں یا تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے تمہارے اوپر یہ حالت آئی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا کنسیڈریٹ ہو کے اس کے حالات دیکھ کے, اس کے سرکمسٹانسز دیکھ کے پھر بات کرنی چاہیے. لیکن اب یہ ساری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس بات کو بہانہ ہی بنا لیں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ, مثال کے طور پہ بریک اپ ہو گیا گرل فرینڈ کے ساتھ, تو اس بات کو بہانہ بنا کر یہ سوچیں کہ اب ساری عمر کے لیے لوگ میرے ساتھ کنسیڈریٹ ہو جائیں اور کوئی مجھے دعویٰ نہ کرے, کوئی مجھے حق کی تلقین نہ کرے, کوئی مجھے کریکٹ نہ کرے. یہ بھی بے وقوفی ہے اور یہ وہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ وی شوڈ بی کنسیڈریٹ ٹو پیپل. ہمیں ان کے حالات کا جائزہ لے کر پھر ان سے گفتگو کرنی چاہیے. اگر وہ غصے میں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں یا اگر وہ بہت غم کی حالت میں کوئی اتنا بڑا کلمہ کہہ دیتے ہیں, جیسے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کاش میں مر جاتی اس سے پہلے. یہ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ ان کے لیے یہ شیم لینا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے جائیں گی تو لوگ, اتنی نیک خاتون تھی وہ, اتنی انہوں نے عبادت کی تھی, لوگ کیا کہیں گے. تو پھر ان کے دل سے غم میں یہ بات نکلی کاش میں مر جاتی. تو لوگ غم میں اور لوگ بہت پین میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. اس لیے کنسیڈریٹ ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی بات ہم لوگوں کی پکڑ لیتے ہیں, غصے ہو جاتے ہیں, ان پہ فتوے لگا دیتے ہیں, انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یا ویسے ہی انہیں برا انسان جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی برا. تو یہ چیز بھی پیرنٹنگ میں بہت خلاف ہماری جاتی ہے کہ جب ہم ایک بندے کو اتنا برا فیل کرائیں کہ وہ کہے کہ یار میں ہوں ہی برا تو بس ٹھیک ہے, اب برا ہوں تو برا ہی صحیح.